فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ خالق کائنات نے انسان ذات کو تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ، بہتر اور بالا مخلوق بنایا، اور انسان کو اللہ پاک نے خلیفہ نامزد کیا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اعلان فرمایا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک مخلوق بناؤں گا جو بشر ہو، بشری مخلوق اللہ پاک نے فرمایا میں بنانا۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفے کا معنی ہے جو اصل کے قائم مقام ہو کر کام کرے، کام اصل والا ہو، کرے اس کے بجائے دوسرا، اس کو خلیفہ کہا جائے۔ برابر ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں کہیں کرے یا اس کے جانے کے بعد کرے۔ جیسا کہ کوئی بزرگ کسی خاص مرید کو نصیحت اور تزکیے کا فیض پڑھاتا ہے، پھر اس کو اجازت دیتا ہے، اور وہ اس بزرگ کا خلیفہ بن کر دوسری جگہ لوگوں کو وہی فیض بتاتا ہے۔ اگر کہتے ہیں فلاں بزرگ کا خلیفہ مجاز ہے، اللہ رب العزت کیونکہ انسان ذات کو ایک امتحان کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو اپنی معرفت بتانا اور انسان کی کامیابی کا راستہ اس کو سمجھانا، یہ اللہ کے لیے ہی تھا۔ اللہ پر ہی اس چیز کا حق تھا کہ اللہ ہی بتائے کہ میرا بندہ مجھے کیسے راضی کرے، کہ بندے کا کام کیسے صحیح ہوگا، عبادت کیسے صحیح ہوگی، اللہ ہی بتائے، تب بندے کو پتہ چلے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان علینا للہدی، انسانوں تک ہدایت کا پہنچانا ہمارے اوپر ہے، لوگوں کو اللہ ہدایت کرے گا۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی، ہدایت کا راستہ بتایا، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے، یہ اس امتحان میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ پاک نے آپ کی موت اور حیاتی کا فیصلہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ وہ آپ کو آزماتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اچھا عمل کرے۔ اور فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کو قریبی عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو لوگوں کو ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ بتانا بھی یہ اللہ پر ہے، اور جہنم سے ڈرانا بھی یہ اللہ کے لیے، اللہ ہی ڈرائے گا۔
جنت کا راستہ کون سا ہے اللہ ہی بتائے، اور جہنم میں جانے والا راستہ کون سا ہے وہ بھی اللہ بتائے۔ اور وہ راستہ حصی نہیں ہے کوئی سڑک جا رہی ہے، وہ راستہ ہے انسان کے عقائد اور اعمال کا۔ عقائد اور ایک عقائد اور اعمال ایسے ہیں جو جن کا منتہا جنت ہے، جنت تک پہنچائیں گے۔ ایک عقیدے اور عمل کا راستہ وہ ہے جو ان کے مطابق بندہ چلے گا تو وہ جہنم تک پہنچائیں گے۔ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو الٹا چلتا ہے سر نیچے ٹانگیں اوپر، وہ صحیح منزل تک پہنچے گا؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھا چلتا ہے راستہ بھی سیدھا ہے وہ منزل تک پہنچے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو الٹا چلتا ہے، سر نیچے مکبن علی وجہہ، سر کے بل چلتا ہے ٹانگیں اوپر۔ حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی قوم اس طرح چلتی ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ پاک نے فرمایا چل رہے ہیں۔ تو یہ چلنا کون سا ہے؟ یہ کوئی راستے پہ چلنا نہیں ہے، یہ عقائد اور اعمال کی بات ہے۔ اگر عقیدہ اور عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو یہ سیدھا چلتا ہے، راستہ بھی سیدھا، چلنے والا بھی سیدھا، یہ منزل تک پہنچے گا۔ ہر ایک انسان کی منزل ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اسی میں کامیاب ہو۔ اور جس شخص کا عقیدہ اور عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ سر کے بل چلتا ہے، سر نیچے ٹانگیں اوپر ہے، یہ کامیابی والے راستے تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے الٹا چلتا ہے، سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ انسان کے عقائد اور عمل کو راستہ کہا گیا۔ تو اللہ پاک کا یہ کام ہے کہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ اللہ بتائے، اور جہنم کے راستے سے بھی، امتحان میں ناکامی والے افعال اور عقائد سے بھی لوگوں کو اللہ روکے، اللہ بتائے کہ یہ کام، یہ عقیدہ، یہ عمل جہنم والا ہے، اس سے تم بچو۔ توحید، ایمان، شریعت پر کے احکامات پر عمل کرنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کا حکم کیا یہ کرو۔ شرک اور کفر اور ظلم اور زیادتی اور بدعمالی، یہ سارے اعمال جو ہیں اور سارے عقیدے جہنم کا راستہ ہے، اللہ پاک نے ان سے روکا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ہم عدل احسان کا اللہ حکم کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ حکم کرتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، برائی، بے حیائی اور نافرمانی سے اللہ روکتا ہے۔ یہ اصل کام، صحیح راستے کا بتانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ برے اور غلط راستے سے روکنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا، خلیفہ کیا کرے گا؟ اصل والا کام۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان سے خود بات کرے، اس راستے پر چلو، اس سے رکو، اللہ تبلیغ کرے، اللہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر، ہر ایک کو اللہ کرے۔ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ہر ایک سے خود جا کے پاک ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنایا تاکہ یہ اللہ والا کام کرے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، برائی سے یہ روکے۔ اللہ پاک نے
اس بنیاد پر انسان کی تخلیق فرمائی، اور انسانوں میں سے ہی اس کام کرنے کے لیے جو اللہ کا کام ہے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ رسولوں کو اللہ پاک نے چن چن کے رسالت کا تاج پہنایا کہ اللہ والا کام اب یہ رسول کرے گا، اللہ کا رسول۔ رسول بمانا مرسل، مرسل مانا قاصد۔ قاصد کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصل کا پیغام پہنچاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو پیغمبر کہا جاتا ہے، پیغام بر، پیغام لانے والے۔ رسول یعنی بھیجے ہوئے، نبی یعنی اللہ کی خبر بتانے والے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاص طور پر خلافت کا کام ان کے سپرد کیا کہ یہ تمہارا کام ہے، لوگوں کو میری دعوت بتاؤ، میری طرف دعوت دے دو، جنت کی طرف ان کو راستہ بتاؤ اور جہنم سے آپ روکو ان کو۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ہر ایک انسان اپنے ماتحتوں کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہے، ہر ایک سے کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو، چروائے ہو، آپ کو اپنے ریوڑ کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ یعنی جو بندہ جس علاقے کا بڑا ہے اس سے علاقے کی پوچھ ہوگی، گھر کا بڑا ہے تو گھر کی پوچھ ہوگی، جماعت کا بڑا ہے تو جماعت کی پوچھ ہوگی، برادری کا بڑا ہے تو برادری کی پوچھ ہوگی۔ یہ گویا کہ یہ سارے کے سارے اس معنی میں پھر خلیفے، اگر جس نے خود اللہ کا حکم سمجھا، مانا، اس پر زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دی تو اس نے خلافت کا حق صحیح ادا کیا۔ اگر کسی نے لاپرواہی کی، نافرمانی کی تو اس نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا۔ جتنے لوگ اس کے ماتحت ہوں گے اس سے اپنی بھی پوچھ ہوگی، ان کی بھی پوچھ ہوگی۔ تو اس معنی میں گویا کہ سارے کے سارے انسان ایک معنی میں خلیفہ ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام خاص خلفاء ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلیفے کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بناتا ہوں، جس کو خلیفہ بناؤں گا وہ بشر ہوگا۔ اللہ پاک نے جب اس کو پیدا فرمایا فنفخت فیہ من روحی، جب میں ان میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا اور جنوں میں سے شیطان ابلیس ان کے ساتھ تھا، ان سب کو حکم کیا کہ جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکتوں تو تم اس کا سلام کرو، اس کا سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا معنی ہے جھکنا، اور جھکنا دو معنی میں ہوتا ہے، جس طرح چلنا دو معنیوں میں ہے۔ چلنا ایک پاؤں پر چلنا، دوسرا عقائد اور اعمال کرنا، یہ بھی چلنا ہے۔ تو جھکنا بھی دو معنیوں میں ہوتا ہے۔ فلاں دو چودھری آپس میں ٹکرے ہوئے تھے، ایک نے دوسرے کو جھکا دیا۔ جھکانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مانا وہ جیت گیا، وہ مغلوب ہو گیا۔ تو اس کے سامنے جھکنا مانا اس کی عزت کو تسلیم کرنا کہ یہ ہم سے بڑی عزت والا ہے، اور دوسرا جھکنے کا معنی ہے انحناء کرنا، یعنی ان کے سامنے کھڑے ہو کر سر سے سلام کرنا، یہ بھی ایک جھکنے کا طریقہ ہے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی عزت تسلیم کرنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، فرشتوں نے تو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، فابا، اس نے سجدے کا انکار کیا۔ جب شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً سزا نہ سنائی، اس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ پوچھا۔ ابلیس نے ایک جواب یہ دیا لم اکن اسجد لبشر،
میں ایسا نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں. ایک جواب یہ تھا، حالانکہ یہ سوال کا جواب نہیں تھا. سوال تھا ما منع کر، رکاوٹ کون سی چیز تھی، کس چیز نے تجھے روکا کہ سجدہ نہ کر. یہ تو کہہ رہا ہے میں نے سجدہ نہیں کیا، بشر کو میں سجدہ نہیں کروں گا. سجدہ تو نہیں کیا، ہم نے دیکھا، لیکن کیوں نہیں کیا اس کا جواب دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے یوں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ابلیس نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی یہ میرے سے کمتر ہے. انا خیر منہ، میں سے بہت بہتر ہوں. اللہ پاک کے علم میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر کون تھا؟ بشر. ابلیس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین مخلوق بشر کو کمتر کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 سزائیں سنائی. بشر کو جب اس نے کمتر کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 سزائیں سنائی. پہلی سزا، پوری زندگی کے صالح اعمال برباد. دوسری سزا، فخرج، دربار سے نکل جا. تیسری سزا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت. چوتھی سزا، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، ان میں سے جو تیری تابع داری کرتے ہوئے بشر کو کمتر سمجھے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. 4 سزائیں اللہ پاک نے اس کو سنائی جب اس نے اللہ کے بنائے ہوئے بہتر مخلوق بشر کو کمتر کہا. پھر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈھیل دے دو، فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے ڈھیل دے دو. لآتینہم ما بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم یؤمنون. مجھے ڈھیل دے دو، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں آؤں گا اور ان کو پھسلاؤں گا، آپ ان میں اکثر کو ایمان والا نہیں پائیں. لا تجد اکثرہم، کس طرح ہے، کس طرح؟ ہاں، شاکری. ہاں، آپ اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، تیری بات ماننے والے نہ ہوں گے. اللہ پاک نے شیطان کو ڈھیل دے دی، کہا مجھے پرواہ نہیں، آپ ان کو میرے سے دور کرتے رہیں گے، میں ان کو بلاتا رہوں گا. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے. تو نے کسی کو کتنا ہی گمراہ کیا، لیکن جب اس نے دل سے توبہ کی تو میں سارے گناہ اس کے معاف کر دوں. انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے گا میں بہت بخشنے والا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے جو اس سے توبہ کرے گا. اگر کسی نے تیرے کہنے کے بعد توبہ ہی نہیں کی، تیری تابع داری کی، تو مجھے پرواہ نہیں، تجھے اور اسے ملا کر جہنم. اسی دن سے شیطان انسان کا دشمن بنا. جب اللہ رب العزت نے ہر دور میں کسی نہ کسی کو، انسان کو نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا، تو ہر نبی کی قوم نے جب رسالت کا، رسول کا انکار کیا تو انکار کی وجہ یہی تھی کہ یہ بشر ہے اور بشر کمتر ہے. ہر قوم نے یہی کہا، وہ شیطان والی زبان بولی، وہ بات کہی، یہ تو بشر ہے، بشر کیسے رسول ہوگا. فقالوا ابشر یہدوننا،
کیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا؟ فکفروا، انہوں نے انکار کیا، فتولوا، منہ پھیر لیا، بشر کی بات ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ بشر ہے۔ اس ایک شیطان والی نصیحت جس کے دل میں بیٹھ گئی کہ بشر کیسے رسول ہوگا، یہ تو بشر ہے۔ ہر قوم نے اسی وجہ سے رسول کا انکار کیا کہ بشر ہدایت نہیں کرے گا، بشر رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی سوچ میں رسالت ایک بڑا منصب ہے اور واقعتاً بڑا منصب ہے، اور ان کی سوچ میں بشر ایک بشر اور بشریت جو ہے وہ کم تر مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان نے اس کو کم تر کہا نا شروع میں۔ شیطان مخلوق میں سے انسان مخلوق میں سے کم تر ہے، اور رسالت بڑا منصب ہے، لہذا یہ بڑا منصب اس بشر کو مل ہی نہیں سکتا۔ ان کی سوچ میں بشریت اور رسالت اکٹھے نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر قوم نے کسی نبی کی رسالت کا انکار کیا تو پہلا جملہ یہ کہا کہ یہ بشر ہے۔ ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے مثل بشر ہو، ان انتم الا تکذبون، اس لیے تم جو کہتے ہو ہم رسول ہیں وہ جھوٹ بولتے ہو، بشر کیسے رسول ہو؟ فقالو اب بشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا؟ فکفروا، پھر انہوں نے انکار کیا۔ ہر دور میں رسالت کے انکار کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بشر ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آقا کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا اور شفیع المذنبین بنایا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا سردار بنایا، اس پاک پیغمبر نے بھی آ کر یہی بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا، اب بعث اللہ بشر الرسولہ، کیا اللہ نے رسول بشر کو رسول بنایا؟ اس وقت بھی جملہ یہی تھا کہ یہ بشر ہے، رسول نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت تو مسلم تھی، اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تو سب نے دیکھا کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، اعلیٰ خاندان کا ہے، ہمارے ہی علاقے کا ہے۔ بڑے ہوئے تو لوگ جانتے تھے یہ انسان ہے، آپ علیہ السلام نے شادی کی تو سمجھتے تھے یہ انسان ہے۔ بشر مانا انسان، انسان مانا بشر۔ 40 سال تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اتفاق تھا، کسی کو بھی اختلاف تھا کہ بشر ہے یا نہیں۔ بشریت تو مسلم تھی، بشریت مانی ہوئی تھی، ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں تھا کہ بشر ہے یا نہیں، بشر یہ بس اتفاق تھا، یقین تھا۔ جب رسالت کی بات ہوئی فقالو اب بعث اللہ بشر الرسولہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ رسول کو بشر کو رسول بنایا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت کے لیے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، مانا نوری رسول ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعتاً میں بشر ہوں لیکن رسول۔ ان کی سوچ تھی جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سمجھایا کہ ان کو بتاؤ، قل سبحان ربی، فرماؤ کہ میرا رب پاک ہے، ہل کنت، میں کیا ہوں، اپنی تعریف بتا، ہل کنت الا بشر الرسولہ، میں کیا ہوں، میں اور کوئی چیز نہ ہوں، نہیں ہوں، بشر ہوں، رسول ہوں۔ ہل کنت الا بشر الرسولہ، میں اور کچھ نہیں ہوں مگر بشر ہوں،
رسول ہوں، بشر ہوں، رسول بشر ہوں، رسول ہوں، بشر بھی ہوں، رسول بھی ہوں۔ وہ کہتے تھے بشر ہے رسول نہیں، بشر رسول نہیں ہوگا، یہ بشر ہے رسول نہیں، کیونکہ بشریت تو مسلم تھی، رسالت نئی چیز تھی، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کی سوچ تھی کہ رسول جو ہو وہ نور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان کا جواب فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ مرضی والا ہے، اللہ چن لیتا ہے رسالت کے لیے فرشتوں میں سے بھی کسی کو اور انسانوں میں سے بھی کسی کو۔ ان کی سوچ تھی کہ نور ہی رسول ہو، فرشتہ ہی رسول ہو، بشر رسول نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ چن لیتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے بھی اللہ رسول بناتا ہے، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی اللہ رسول بناتا ہے۔ اور انسان کے پیدائش کے شروع میں انسان کو بشر کہا گیا تھا، انی خالقم بشرا من طین، تو یہی بشر ہے، یہی انسان ہے، یہی بشر ہے۔ ان کی سوچ تھی بشر رسول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ رسول کے لیے انتخاب کرتا ہے تو فرشتوں میں سے بھی کسی کو رسول بناتا ہے اور انسانوں سے میں سے بھی کسی کو رسول بناتا ہے۔ اس پر اعتراض نہ کرو، اور میرے محبوب تم کہہ دو هل كنت الا بشر رسولا، میں اور کچھ نہیں ہوں، بشر ہوں، رسول ہوں۔ وہ کہتے تھے بشر ہے رسول نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بشر ہوں، رسول ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے تبلیغ اپنی عام فرمائی تو جن لوگوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا رسالت کا کہ رسول ہے، رسالت کی تصدیق فرمائی، تو وہ لوگ بشر تو پہلے ہی مانتے تھے، بشر تو پہلے ہی مانتے تھے، اب کیا مانا؟ رسول ماننے لگے۔ وہ جو آپ نے فرمایا هل كنت الا بشر رسولا، میں بشر ہوں، رسول ہوں، تو ماننے والوں نے رسول مان لیا۔ بشر تو پہلے ہی مانتے تھے، اب رسول بھی مان لیا، تو اللہ پاک کو ان کا ایسا ماننا محبوب ہوا، مقبول ہوا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قیامت تک اگر دوسرے لوگ بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم نے ایمان لایا ہے تو پھر وہ ہدایت والے ہو جائیں گے، پھر وہ ہدایت والے ہو جائیں گے، جس طرح انہوں نے ایمان لایا۔ انہوں کس طرح ایمان لایا کہ بشر ہے، رسول ہے۔ جب رسول مانا تو سمجھو جس کو اللہ نے رسول بنایا تو اللہ پاک نے اس کو تمام کائنات سے بڑا عہدہ عطا فرمایا۔ جس نے کسی رسول کی رسالت کو مانا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ جدا ہے، ہم جدا ہیں، اس کو اللہ پڑھاتا ہے، ہم اسی سے پڑھیں گے، اس کو اللہ سمجھاتا ہے، ہم اسی سے سمجھیں گے۔ یہ کسی انسان کے سامنے نہیں بیٹھے گا کہ مجھے سمجھاؤ، اور پوری کائنات اس کے سامنے آ کر بیٹھے گی کہ ہمیں سمجھاؤ۔ سب سے بڑا اس کا عہدہ ہے، سب سے بڑا اس کی منزلت ہے۔ رسالت کے عہدے میں ہی عزت عظمت رکھی ہوئی ہے۔ جب صحابہ کرام نے رسول مانا تو مانا سب کچھ اپنی حیثیت کو نیچے کر کے مصطفیٰ کو اعلیٰ سمجھا۔ بشر تو پہلے ہی مانتے تھے، اب رسول بھی مان لیا، تو اللہ پاک کو پسند آ گئے کہ دوسرے بھی اس طرح مانے تو مومن ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول کو منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی کرتا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو یعنی رسول دو جنسوں میں ہوگا، ایک فرشتہ رسول یعنی نور رسول، یعنی نور رسول، دوسرا انسان رسول یعنی بشر رسول۔ اس طرح ہوا۔ اب نور رسول اور بشر رسول
جب رسالت ملی تو دونوں کا منصب اعلیٰ ہو گیا. درجہ رسالت ملنے کے بعد فرشتوں میں فرشتے کا اعلیٰ ہو گیا اور انسانوں میں انسان رسول کا منصب اور رتبہ اعلیٰ ہو گیا. لیکن اب تھوڑا سا دیکھیں ان کو آپس میں ملا کر کہ رسول جو انسان ہے اس کی منزل شان اعلیٰ ہے یا نور رسول کی فضیلت اعلیٰ ہے، اس کو دیکھیں آپس میں، تو دونوں میں بڑا فرق نظر آئے گا. وہ کس طرح کہ جو نور رسول ہوگا اس پر کوئی کلمہ نہیں پڑے گا اور بشر رسول پر کلمہ پڑھا جائے گا. تو دونوں میں بہتر رسول کون ہے؟ بشر رسول. جو نور رسول ہوگا اس کی کوئی امت نہیں ہوگی، جو بشر رسول ہوگا اس کی امت ہوگی. تو بہتر رسول کون ہوا؟ بشر رسول. جو نور رسول ہوگا اس پر کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتا، جو بشر رسول ہوگا اس پر کتاب یا کوئی صحیفہ نازل ہوگا. تو بہتر رسول کون ہوا؟ بشر رسول. جو نور رسول ہوگا اس کی کوئی شریعت نہیں ہوگی، جو بشر رسول ہوگا اس کی شریعت ہوگی. تو بہتر رسول کون ہوا؟ بشر رسول. جو نور رسول ہوگا اس کی کوئی اطاعت نہیں کرے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، اس کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرے گا. جو بشر رسول ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی تابع داری کی جائے گی، اس کی سنت پر عمل کیا جائے گا. تو بہتر رسول کون ہوا؟ بشر رسول. یہ دنیا میں فرق ہے. آگے چلو آخرت میں بھی فرق ہوگا. جو نور رسول ہوگا قیامت کے دن آئے گا تو تن تنہا اکیلا آئے گا، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. جو بشر رسول ہوگا اس کے پیچھے اس کی امت ہوگی اور یہ پیشوا بن کے آئے گا. تو بہتر رسول کون ہوا؟ بشر رسول. جو نور رسول ہوگا اس کو جنت میں کوئی نعمت نہیں ملے گی، نہ حور، نہ قصور، نہ لباس، نہ سواری، نہ کھانے پینے کا انتظام، کوئی چیز اس کو جنت میں نہیں ملے گی کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. جو بشر رسول ہوگا اس کو اعلیٰ جنت ملے گی. تو بہتر رسول کون ہوگا؟ بشر رسول. جو نور رسول ہوگا وہ جنت میں کسی نہ کسی کا خادم ہوگا، اس کو کوئی خادم بھی نہیں ملے گا. جو بشر رسول ہوگا وہ کسی کا بھی خادم نہیں ہوگا بلکہ اس کو خادم ملیں گے. تو بہتر رسول کون ہوا؟ بشر رسول. ہمارے ملک میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، شیطان نے ان کو آپس میں ٹکرایا. رسول ماننے والوں کو، جو نہ مانتے ہیں وہ تو جدا ہیں، جو رسول مانتے ہیں ان کو ٹکرایا. ایک طبقے کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر رسول ہیں، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ بشر کہنا گستاخی ہے، نور رسول ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں؟ ایک طبقہ بشر رسول مانتے ہیں، دوسرا طبقہ کہتے ہیں یہ نور رسول ہے. شیطان نے ان کو ٹکرایا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لڑو جھگڑو مت، سنجیدگی سے سمجھو چیز کو. اگر آپ کو فہم فراست ہے، اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن نے فرمایا الکنت اللہ بشر رسول. میں بشر ہوں رسول ہوں. یہ بشر رسول کو بشر کیوں نہیں مانتے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. وجہ وہی ہے کہ بشر کم تر ہے، بشر کم تر ہے. کم تر ہے. جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے ساتھ رسول مانا تو بشریت تو مانی ہوئی تھی نا. بالکل. اب ان حضرات نے بشریت کی تبلیغ بھی نہیں کی، بس ختم، یہ مانی ہوئی چیز ہے. رسالت نئی چیز تھی، انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی. چھوٹا بچہ گھر میں پیدا ہوا تو اس کو کلمہ پڑھایا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کو سمجھ، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کا رسول. اس طرح کی تبلیغ عام ہوئی عام ہوئی عام ہوئی. تو جو جاہل لوگ تھے شیطان نے ان کو آ کر ورگلایا کہ تم محمد مصطفیٰ کو رسول مانتے ہو نا؟ ہم مانتے، تو پھر نور مانو نا، کیونکہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کی وہی تبلیغ تھی.
یہ بشر کمتر ہے، بشریت اور رسالت کٹھے نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جب کسی مسلمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے کرتے ہوئے اگر بالفرض لفظ بشر کہا نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ بشر ہیں، تو وہ طبقہ غصے میں آ گیا کہ نبی کو بشر کہہ رہا ہے، یہ بڑی گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کی رسالت عام ہو گئی اور انہوں نے بشریت کا نیا جملہ سنا، انہوں نے بشریت کا، پہلے والوں کے پاس بشریت مانی ہوئی تھی، رسالت نیا جملہ سنا تو انہوں نے رسالت کا انکار کیا۔ بعد والوں نے جب ان پر رسالت کی بات ہوئی اور اچانک بشریت کا لفظ سنا تو بشریت پر انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول ہیں بشر نہیں۔ پہلے والوں نے کیا کہا؟ بشر ہیں رسول نہیں۔ بعد والوں نے کیا کہا؟ بشر رسول ہیں بشر نہیں۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس نے اپنے محبوب سے جو کہلوایا هل كنت الا بشر رسولا، میں اور کچھ نہیں ہوں مگر بشر ہوں رسول ہوں، تو پہلے والوں کو بھی جواب آ گیا تو بعد والوں کو بھی جواب آ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی کلام اللہ کو مانتا ہے تو کلام اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی بشر ہیں رسول ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رسالت میں تمام رسولوں سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح بشریت میں بھی تمام بشریت سے اعلیٰ ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نا بشریت کم تر چیز ہے، اس لیے وہ بضد ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نور ہی ماننا ہے، بشر نہیں۔ تو ہم ان سے ایک درخواست کرتے ہیں، تھوڑا غور کرو کہ نور ہیں یا بشر ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تمہاری سوچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مصطفیٰ علیہ السلام پر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو نور رسول ہیں، اگر آپ پر آپ کی امت نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر بشر رسول ہے، زور سے بشر بشر رسول ہے۔ اگر آپ کی کوئی امت نہیں تو آپ نور رسول ہیں، اگر آپ کی امت ہے تو آپ بشر رسول، اگر آپ پر کوئی کتاب نازل نہیں کیا گیا تو آپ نور رسول ہیں، اگر آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تو آپ بشر رسول، اگر آپ کی کوئی شریعت نہیں ہے تو پھر نور رسول ہیں، اگر آپ کی شریعت محمدی آج تک موجود بلکہ قیامت تک رہے گی تو آپ بشر رسول ہیں، اگر آپ کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے، کوئی تابع دار نہیں ہے تو نور رسول ہے، اگر آپ کی امت آپ کی تابع داری کر کے آپ کی سنت کو زندہ کر رہی ہے تو آپ بشر رسول۔ اگر تمہاری سوچ ہے آخرت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اکیلے آئیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے نور رسول ہے۔ اگر آپ کے پیچھے کئی بادشاہ، کئی بزرگ، کئی ولی، کئی عالم، کئی متقی، کئی پرہیزگار، صحابہ، اہل بیت، بزرگ، کئی بادشاہوں کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن کر قیامت کے دن آ رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑا لوگوں کے امام بن کے آ رہے ہیں تو آپ بشر رسول ہیں۔ اگر آپ کی سوچ میں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت نہیں ملے گی تو آپ نور رسول ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ملے گی تو آپ بشر رسول ہیں۔ اگر تمہاری سوچ میں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاتم نہیں ملے گا بلکہ آپ کسی کے خاتم ہوں گے نعوذ باللہ تو نور رسول ہیں، اگر آپ کو سب سے اعلیٰ خاتم ملیں گے اور آپ سب کے مختوم ہوں گے تو پھر آپ بشر رسول ہیں۔ اب سوچنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آپ نور رسول ہیں یا بشر رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسالت کے انکار کی بنیاد یہ تھی بشر کمتر ہے، رسول نہیں ہو سکتا۔ پہلے والوں پر بھی شیطان کی محنت تھی، بعد والوں پر بھی شیطان کی محنت ہے، وہی پہلے والے بھی بشر کو کمتر سمجھ کر بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، بعد والے بھی رسول کو رسالت مان کر بشر کو کمتر سمجھ کر رسول کو بشر
نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بشر کو سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا۔ بات واضح ہو گئی کہ تمام مخلوق سے بشریت کو اللہ پاک نے اعلیٰ رتبہ عطا کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس پر بات کرتے ہیں کہ بھائی بعض جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کب کہتے ہیں بشر نہیں ہے، بشر مانتے ہیں، لیکن بشریت کا لباس پہن کر آئے، بشریت کا لباس پہن کر آئے، حقیقت میں نور ہیں، حقیقت میں نور ہیں، یعنی جنس نور ہیں، اور بشریت کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے نور سے بنایا، لیکن جب لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجنا پڑا تو ایک مصیبت سامنے آئی، ضرورت پیش آئی کہ نور انسان کو کیسے سمجھائے، پھر اچانک بشریت کا لباس پہنا کر اس مسئلے کو حل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہاں بھائی، ہم ان سے پھر بھی عرض کریں گے، ہم عرض کرنے والے ہیں، اللہ کرے کوئی سمجھ جائے، ہم ان سے پوچھتے گے جب تم ربیع الاول میں جشن مناتے ہو تو جشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ میلاد کا۔ کس کا؟ میلاد کا۔ جشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ میلاد کا۔ اور میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہی پیدا ہونا ہے۔ ہاں سر، میلاد کا معنی یہ پیدائش، ماں کے پیٹ سے پیدائش۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا۔ ماں کے پیٹ سے پیدائش۔ تو نور کی ماں کے پیٹ سے پیدائش ہوتی ہے؟ ہاں نہیں۔ تم میلاد کیوں کہتے ہو؟ لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جشن میلاد کا نعرہ لگاتے ہیں، نور کی آمد مرحبا، اس طرح ہے کہ نہیں؟ جشن ہے میلاد مانا ماں کے پیٹ سے پیدائش کا، لیکن نعرہ لگاتے ہیں نور کی آمد۔ اس سے معلوم ہوا انہوں نے خود میلاد کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ ہاں، میلاد کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ میلاد مانا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا نا، تو نور ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ آمد کہتے ہیں، نور کی آمد، نور کی میلاد مرحبا کہو۔ سمجھے، اس طرح بات نہیں بن سکتی۔ نور کی آمد ہوتی ہے اور ولادت بشر کی ہوتی ہے۔ میلاد مانا ولادت نا، ولادت مانا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا نا، اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں نور ہے، یہ غلاف بشریت کا ہے، یعنی حقیقی بشر نہیں۔ اب اس پر بھی غور کریں گے، حقیقی نور ہیں، حقیقی بشر نہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقی بشر نہیں تو میلاد بھی حقیقی نہیں، تو یہ بھی صرف ظاہراً ہوا، نور کی تو میلاد ہوتی نہیں، ولادت ہوتی نہیں، تو میلاد بھی حقیقی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یعنی ولادت حقیقی نہیں تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حقیقی نہیں، ولادت حقیقی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد حقیقی نہیں، ولادت حقیقی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کی طرف سے آدم علیہ السلام تک نسب نامہ حقیقی نہیں۔ اگر ولادت حقیقی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی طرف سے آدم علیہ السلام تک نسب نامہ حقیقی نہیں۔ اگر ولادت حقیقی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن حقیقی نہیں، جوانی حقیقی نہیں، کھانا حقیقی نہیں، پینا حقیقی نہیں، شادی حقیقی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سید اولاد حقیقی نہیں۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ اور جہالت کی وجہ سے پہنچ، بے خبری سے پہنچ۔ جب ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بشر ہیں تو ولادت حقیقی ہوئی، ولادت حقیقی تو والدہ حقیقی، والد حقیقی، دونوں کے خاندان آدم علیہ السلام تک حقیقی، آپ علیہ السلام کی بچپن حقیقی، بشر حقیقی تو بچپن حقیقی،
بشریت حقیقی تو جوانی حقیقی، بشریت حقیقی تو شادیاں حقیقی، بشریت حقیقی تو ازواج مطہرات بیویاں حقیقی، بشریت حقیقی تو آج تک مصطفیٰ علیہ السلام کی سید اولاد حقیقی اولاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے، لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بے خبری میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس طرح جو نظریہ رکھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتی حقیقی نہ رہے، والدہ اور والد حقیقی نہ رہے، شادی حقیقی نہ رہے، اولاد حقیقی نہیں رہے، کتنی بڑی گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور اس گستاخی تک پہنچنے کی بنیاد وہی تھی شیطان والی کہ بشر کمتر ہوتا ہے، بشر کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ لوگ جہالت میں پتہ نہیں سمجھتے نہیں، ہر دور میں رسالت کے انکار کی بنیاد یہی تھی کہ بشر کمتر مخلوق ہے، بشریت اور رسالت اکٹھے نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ اللہ انسانوں میں سے بھی رسول کا انتخاب کرتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی کرتا ہے۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ ان کو کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میں نے تم کو یہ نہیں کہا میں عالم الغیب ہوں، اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، رسول ہوں فرشتہ نہیں۔ تو پھر کون سا رسول باقی رہا؟ بشر رسول ہوں فرشتہ نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوں؟ ہل کنت الا بشر رسول، اللہ کا رسول واضح فرما رہے، نوری مخلوق میں سے جو رسول ہوگا وہ فرشتوں میں سے ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نور رسول ہو ہی نہیں سکتا، فرشتوں میں سے بھی آپ نہیں ہیں، دوسرا نور رسول ہوگا بھی نہیں، اور انسانیت بھی نہ مانے تو پھر ان رسول کو مانا کتنی غفلت ہے۔ باقی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی انسان ہیں، حقیقی بشر ہیں، اعلیٰ بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں بھی اعلیٰ ہیں، بشریت میں بھی اعلیٰ ہیں، تمام خوبیوں میں خصلتوں میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت سے افضل، بہتر اور بالا ہیں۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے القاب ہیں، لقب ہیں نا اللہ کے رسول، رحمت للعالمین آقا کا لقب ہے، شفیع المذنبین آقا کا لقب ہے، یاسین طٰہٰ آپ علیہ السلام کے القاب ہیں، اسی طرح نور بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ نور بھی کیا ہے؟ لقب۔ جنس کیا ہے؟ بشر۔ اور نور کیا ہے؟ لقب۔ لقب، نور سے پکارو، نور ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ جس طرح رسول پکارتے ہیں، رسول بھی ایک لقب ہے نا، خاتم النبیین کہتے ہیں، خاتم النبیین بھی ایک لقب ہے نا۔ تو جنس بشریت ہے، حقیقی بشریت، حقیقی آدم علیہ السلام کی اولاد، حقیقی والدین، حقیقی ولادت، حقیقی میلاد، حقیقی شادیاں، حقیقی اولاد، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ اگر کوئی فرق کرتا ہے تو وہ بڑی گستاخی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں بشر انسان ہیں، اعلیٰ انسان، اعلیٰ بشر، اعلیٰ رسول ہیں، اور باقی دوسرے القابوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی ایک لقب ہے، اس لیے نور سے ہم کہے گا ہمارے پیغمبر نور ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بشریت ماننی ہے تو حقیقی ماننی ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کو، رسالت کو، نبوت کو، اور جنس کو، جنسیت کو، ازواج کو، اولاد کو صحیح معنی میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا